نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنك لعلى خلق عظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے انبیاء کرام کا سلسلہ جاری فرمایا اور یہ سلسلہ تقریباً 1,24,000 انبیاء پر مشتمل تھا. سب سے آخر میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرما کر نبوت کا سلسلہ مکمل کر لیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے تمام کمالات اور صفات کا مجموعہ بنا کر مبعوث فرمایا تھا. انسان ہونے کے ناطے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں جو کمالات اور صفات ممکن تھے اللہ تعالیٰ نے بہت فراخ دلی کے ساتھ وہ تمام صفات اور کمالات عطا فرمائے تھے. دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے باکمال لوگ آئے اور چلے گئے. اس وقت بھی بہت سارے باکمال لوگ موجود ہیں، لیکن اگر آپ ان کی زندگیوں کا مطالعہ کریں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ان شخصیات کی زندگی کا ایک پہلو تو کمال ہی کمال نظر آتا ہے، لیکن انہی حضرات کی زندگی کا دوسرا پہلو نقص اور خامی نظر آتا ہے. چنانچہ ہم علمی دنیا میں دیکھتے ہیں کہ بہت سارے ایسے قابل معلمین موجود ہیں، جب وہ مسند درس پہ بیٹھے ہوتے ہیں تو اپنی قابلیت کے جھنڈے گاڑ دیتے ہیں، لیکن جب میدان خطابت میں آتے ہیں تو کوئی خاص کامیابی حاصل نہیں کر سکتے. کتنے ایسی لکھاری ہیں، قلم چلتا ہے اور ایسا چلتا ہے کہ ان کی تحریر کو دیکھ کر لوگ انگشت بدندان رہ جاتے ہیں، لیکن انہی لوگوں کو اگر بیٹھایا جائے کہ 10 بندوں کے سامنے زبانی طور پہ اپنے معافی ضمیر کا اظہار کر لیں تو نہیں کر سکتے. کتنے ایسے فوجی جرنیل دنیا میں آئے کہ جب انہوں نے دشمن کے ملک کا رخ کیا تو شہروں کے شہر فتح کر لیے، لیکن اگر وہی جرنیل ایوان اقتدار میں آئے تو ناکام حکمران ثابت ہو گئے. کتنے ایسے جج گزرے ہیں، شاید اس وقت بھی موجود ہوں، بڑے نکتہ رس، چھوٹی چھوٹی باتوں کو بنیاد بنا کے معاملے کی تہ تک پہنچنے والے اور پوری دنیا کو انصاف فراہم کرنے والے، لیکن ان بیچاروں کی اپنی گھریلو زندگی ناکامی سے بھری پڑی ہوتی. کتنے ایسے لوگ ہیں جو سیاست میں تو بڑا نام کما گئے لیکن معیشت کے الف با سے بھی واقف نہیں ہے.
انتظامی امور میں تو بڑی صلاحیت ہے، لیکن قیادت میں بالکل صفر ثابت ہوتے ہیں۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو اپنے والدین کے لیے اچھا بیٹا تو ثابت ہو جاتے ہیں، لیکن اپنی اولاد کے لیے پھر اچھا باپ ثابت نہیں ہو سکتے۔ اگر اپنی بیوی کے لیے اچھا خاوند ثابت ہو گیا تو اپنے بہن بھائیوں کے لیے اچھا بھائی ثابت نہیں ہو سکتا۔ ایک طرف دیکھیں گے تو کمال ہی کمال ہے، دوسری جانب دیکھتے ہیں تو خامی اور نقص ہی نظر آتا ہے۔ دنیا میں واحد شخصیت میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ آپ ان کی زندگی پر کسی بھی زاویے سے خوردبین فٹ کر دیں، آپ کو کمال ہی کمال نظر آئے گا۔ خامی اور عیب نام کی کوئی چیز میرے محبوب کی زندگی میں موجود نہیں ہے۔ اور آپ حیران ہو جائیں گے کہ کیا باکمال زندگی تھی کہ جب قریش مکہ نے آپ سے مطالبہ کیا کہ آپ کہتے ہیں کہ میں نبی ہوں، نبوت کی کوئی دلیل ہے، کوئی دلیل دکھا دو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر چاہتے تو چاند کو اشارہ کر دیتے، وہ دو ٹکڑے ہو جاتے، یہ دلیل پیش کرتے، لیکن نہیں، آپ نے ایسا نہیں کیا۔ وہ چاند والا جو معجزہ تھا وہ بعد میں رونما ہو چکا تھا۔ آپ کسی پتھر کو اشارہ کر دیتے، پتھر کلمہ پڑھ دیتا، لیکن آپ نے یہ بھی نہیں کیا، وہ معجزہ بعد میں ظاہر ہوا تھا۔ آپ کسی درخت کو اشارہ کرتے، درخت جھک کے آ جاتا، قدموں میں حاضر ہو جاتا، وہ بھی آپ نے نہیں کیا، وہ معجزہ بعد میں ظاہر ہوا تھا۔ شروع میں جب قریش مکہ نے کہا کہ آپ کی نبوت کی کوئی دلیل ہے، تو میرے محبوب نے فرمایا کہ میری نبوت کی سب سے بڑی دلیل میری اپنی ذات ہے۔ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمَرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، میں نے تمہارے درمیان اپنی زندگی گزاری ہے، میرا بچپن، میرا لڑکپن، میری جوانی تمہارے سامنے ہے۔ اگر تمہیں میری زندگی میں کوئی عیب نظر آتا ہے تو بتا دیں، اور اگر کوئی عیب نظر نہیں آتا تو ایسی بے عیب زندگی ایک نبی کی ہو سکتی ہے۔ آپ نے نبوت کی دلیل کے طور پہ اپنی ذات کو پیش کیا تھا، اپنا کردار پیش کیا تھا۔ میرا کردار، میری پوری زندگی نبوت کی دلیل ہے۔ تو بہت باکمال تھے، اور آپ کی زندگی کا ہر پہلو امت کے لیے مشعل راہ اور امت کو کمال تک پہنچانے والا ہے۔ ہم آپ کی معیشت کو دیکھیں، معاشرت کو دیکھیں، آپ کے اخلاقیات کو دیکھیں، آپ کے معاملات کو دیکھیں، آپ کی سیاست کو دیکھیں، آپ کے اقتصادیات کو دیکھیں، ہر لحاظ سے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ اور بہترین مشعل راہ ہے، اور امت کی نجات، امت کی کامیابی اور امت کی فلاح و بہبود اسی میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کا ہر پہلو سے مطالعہ کرے اور ہر پہلو کو اپنے لیے مشعل راہ بنا کے پیروی کرے۔ تاہم اس وقت جو میں نے بات کرنی ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں سے جو اخلاقی پہلو ہے، میں اس پہ بات کرتا ہوں۔ یقیناً ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معیشت، معاشرت، آپ کی سیاست، آپ کے اقتصادیات، آپ کے معاملات، تمام امور میں پیروی کرنی ہے، لیکن سب سے زیادہ ضرورت جو اس وقت معاشرے میں محسوس ہو رہی ہے وہ یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں سے آپ کی اخلاقیات کو پڑھا جائے، سیکھا جائے اور اس کے اتباع کی جائے۔ اور یہ ایک حقیقت ہے کہ اس وقت امت میں معیشت، معاشرت، معاملات، عبادات
ہر اعتبار سے کمی پائی جاتی ہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ سب سے زیادہ کمی جو پائی جاتی ہے وہ اخلاقیات کے اعتبار سے ہے۔ قیامت کے دن اگر اعلان ہو جائے کہ نمازی حضرات کھڑے ہو جائیں تو ہم جیسے کئی سارے کھڑے ہو جائیں گے۔ اگر اعلان ہو جائے کہ حاجی حضرات کھڑے ہو جائیں تو حشر کے میدان میں بہت سارے حاجی حضرات کھڑے ہو جائیں گے۔ اگر اعلان ہو جائے کہ روزے دار کھڑے ہو جائیں تو ہم جیسے بہت سارے روزے دار کھڑے ہو جائیں گے۔ لیکن اگر اعلان ہو جائے کہ اچھے اخلاق والے کھڑے ہو جائیں تو ہم جیسے کئی سارے ایسے ہوں گے کہ سر جھک جائیں گے، وہ کھڑے ہونے کے قابل نہیں ہوں گے۔ کیونکہ حاجی صاحب نے حج تو کیا ہے، نماز امام کی پیچھے تکبیر اولیٰ کے ساتھ پہلی صف میں پڑھتا ہے، روزہ اہتمام سے رکھتا ہے، تلاوت بھی۔ حاجی سے مراد کوئی خاص حاجی نہیں، میرا مقصد ہے کہ ہم سارے ایسے ہیں۔ لیکن اگر اخلاقی اعتبار سے دیکھا جائے تو گھر والوں سے پوچھے، وہ بیچارے توبہ استغفار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ عزیز و اقارب سے پوچھے، کہتے ہیں نہ پوچھو حاجی صاحب کے اخلاق کیسے ہیں۔ بازار والوں سے پوچھیں، بازار والے بیچارے شکوہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق کو اپنانا، تھامنا اس وقت انتہائی ضروری ہے۔ اور آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بعثت اور رسالت کا مقصد خود بتایا تھا۔ انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں تو اعلیٰ اخلاق کی تعلیم و تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ یعنی میری نبوت اور میری رسالت کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو اچھے اخلاق سکھاؤں۔ اور صرف یہ نہیں کہ آپ کو اچھے اخلاق کی تعلیم کے لیے بھیجا گیا تھا، بلکہ سب سے پہلے اللہ نے آپ کو اچھے اخلاق سے آراستہ و پیراستہ بھی فرمایا تھا۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، میرے محبوب آپ اخلاق عظیمہ کے بلند مرتبے پر فائز ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس خلقا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ اچھے اخلاق والے تھے۔ کیا اخلاق تھے کہ قرآن نے آپ کے اخلاق عظیمہ کی گواہی دی، لیکن اس کے باوجود آپ مزید اچھے اخلاق کے لیے دعائیں مانگا کرتے تھے۔ اللہم اہدنی لأحسن الاخلاق فإنہ لا یہدی لأحسنها الا انت، اے اللہ میری اچھے اخلاق کی طرف میری رہنمائی کر دیجئے، کیونکہ اچھے اخلاق کی رہنمائی تو ہی کر سکتا ہے۔ دعائیں مانگا کرتے تھے، جب بھی شیشہ دیکھتے تھے فوراً دعا مانگتے تھے، اللہم انت حسنت خلقی فحسن خلقی، اللہ تو نے میری تخلیق اچھی فرمائی ہے تو میرے اخلاق بھی اچھے کر دیجئے۔ دنیا والوں کو بتایا کہ اخلاق کتنے ہی اچھے کیوں نہ ہو جائیں، مزید بھی اچھائی کا امکان ہوتا ہے، مزید بھی بہتری کا امکان ہوتا ہے۔ ممکن ہے کہ آپ میں سے کسی بندے کے ذہن میں یہ بات ہو کہ الحمدللہ میں تو بڑے اچھے اخلاق والا ہوں، نہ کسی کی زیادتی کرتا ہوں، نہ کسی کو پریشان کرتا ہوں، نہ کسی کے ساتھ بدخلقی کرتا ہوں، بہت اچھی بات ہے، لیکن اخلاق کتنے ہی اچھے کیوں نہ ہو جائیں اس میں مزید بہتری کا امکان ہوتا ہے۔ اسی لیے تو حضور علیہ السلام کہ اچھے اخلاق کے بارے میں اللہ نے بھی گواہی دی، صحابہ کرام بھی گواہی دیتے تھے، تاہم آپ پھر بھی دعائیں مانگا کرتے تھے کہ اللہ اچھے اخلاق کی طرف میری رہنمائی فرما دیجیے۔ اچھے اخلاق کسے کہتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی میں یہ اچھے اخلاق کیسے جمع تھے؟ اچھے اخلاق کی بنیاد یہ ہے کہ بندے کی زبان اور ہاتھ سے کسی کو ایذا اور تکلیف نہ پہنچے، ایسی صاف ستھری زندگی ہو، قیامت کے دن کوئی بندہ یہ شکوہ نہیں کر سکے گا اے اللہ اس بندے نے اپنی زبان سے مجھے دکھ پہنچایا تھا، اپنے ہاتھ سے مجھے تکلیف پہنچائی تھی، اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ایسا ہی تھا۔ حضرت انس بن مالک
رضی اللہ تعالی عنہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم تھے، 10 سال ان کی عمر تھی، حضور کی خدمت شروع کی۔ اب ظاہری بات ہے کہ 10 سال کا بچہ بچپنا ہوتا ہے، لاؤبالی پنا ہوتا ہے، کبھی کبھار کمی کوتاہی کا مظاہرہ بھی کرتا ہے، کام کرنے میں غفلت کا مظاہرہ بھی کرتا ہے، لیکن انس بن مالک فرماتے ہیں کہ خدمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سنین، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی 10 سال۔ 10 سالوں میں ایک بار بھی حضور نے مجھے یہ نہیں فرمایا کہ انس تو نے یہ کام ایسا کیوں کیا اور تو نے یہ کام کیوں نہیں کیا، ایک بار بھی نہیں فرمایا۔ ہمارے گھر میں اگر کوئی خادم ہو، نوکر ہو یا دکان پہ نوکر ہو، کوئی ایک دن بھی ایسا نہیں گزرتا جس میں نوکر کو ڈانٹ نہ پڑتی ہو، جس کے ساتھ ہم بدخلقی کا مظاہرہ نہ کرتے ہوں، بلکہ کئی مرتبہ تو اللہ تعالیٰ معاف کرے یہ جو مالک ہوتے ہیں اپنے ملازمین کو ننگی گالیاں دینے سے بھی نہیں کتراتے۔ تو میرے محبوب نے 10 سالوں میں ایک بار بھی انس بن مالک کو یہ نہیں فرمایا کہ آپ نے یہ کام کیوں کیا اور یہ کام کیوں نہیں کیا۔ دوسروں کو کبھی بھی اپنی زبان اپنے ہاتھ سے ایذا نہیں پہنچایا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور رات کے وقت تہجد کے لیے اٹھتے تھے، اس قدر اہتمام کرتے تھے، آہستہ آہستہ اٹھتے تھے کہ میں ساتھ ایک ہی بستر پہ ہوتی تھی لیکن مجھے پتہ ہی نہیں چلتا تھا، اس انداز سے آپ اٹھ جاتے تھے۔ یعنی کوشش کرتے تھے کہ میرے اٹھنے کی وجہ سے، میری نماز کی وجہ سے کسی سونے والی کی آنکھ نہ کھلے، کسی کی نیند میں خلل نہ آئے۔ اور ہم ذرا اپنا جائزہ لے لیں کہ ہم کتنے دور جا چکے ہیں کہ ہم اپنی عیاشیوں کے لیے، اپنی عیش و عشرت کے لیے کیسے دوسرے لوگوں کی زندگی، دوسروں کا جینا ان کے اوپر تنگ کر دیتے، اڑوس پڑوس والوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں، آواز کے ذریعے آرام نہیں کرنے دیتے، تو کسی کو ایذا نہ پہنچانا، یہ اچھے اخلاق کی بنیاد ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی اچھے اخلاق والے تھے۔ دوسرا یہ کہ دوسروں پر ترس کھانا، رحم، تخلقوا باخلاق اللہ، تم اپنے آپ کو اللہ کے اخلاق سے آراستہ و پیراستہ کر دو۔ اللہ تعالیٰ رحم کرنے والا ہے، بندے بھی رحم کرنے والے ہونے چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی رحم کرنے والے تھے۔ ایسے رحم، دوسروں پہ ترس کھانا، دوسروں کو تکلیف میں دیکھ کے خود اپنے دل میں رنج اور تکلیف محسوس کرنا، اس کو عربی میں رحم کہتے ہیں، اردو میں ہم اس کو ترس کھانا کہتے ہیں کہ بندے کے دل میں یہ نرمی ہو، ترس آ جائے کسی کے اوپر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کئی مرتبہ میں نماز پڑھا رہا ہوتا ہوں، جی چاہتا ہے کہ لمبی قرات کر لوں، لیکن پیچھے کسی بچے کے رونے کی آواز آتی ہے تو میں سوچتا ہوں کہ بچہ رو رہا ہے، بچے کی والدہ میرے ساتھ نماز میں مصروف ہوگی، اب یہ والدہ بیچاری ادھر پریشان، ادھر بچہ رو رہا ہے، پریشان ہے، تو میں قرات مختصر کر دیتا ہوں تاکہ نماز مکمل ہو جائے، بچہ جلدی اپنی والدہ سے ملاقات کر لے۔ ایک بچے کی خاطر مسجد کے سارے نمازیوں کی نماز کو آپ مختصر فرمایا کرتے تھے۔ مخلوق کے خدا پہ رحم کرنے والے، انسانوں پہ رحم کرنے والے، جانوروں پہ رحم کرنے والے، چرند پرند پہ رحم کرنے والے۔ باغ میں تشریف لے گئے، ایک اونٹ کو دیکھا، اونٹ لاغر تھا، کمزور تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، ایک آواز نکالی، میرے محبوب سمجھ گئے کہ اونٹ شکوہ کر رہا ہے، اونٹ شکایت کر رہا ہے کہ مالک مجھ سے کام پورا لیتا ہے، میرے چارے اور پانی کا معقول انتظام نہیں کرتا۔ آپ نے مالک کو بلا لیا اور مالک کو ڈانٹا کہ تم لوگ اونٹوں کو پالتے ہو، جانوروں کو پاس رکھتے ہو، تمہارے سے ان جانوروں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اتقوا اللہ فی ہذہ البہائم المعجمہ فرکبوها صالحۃ واترکوها صالحہ، ان گونگے جانوروں کے بارے میں اللہ سے ڈرا کرو، انہی جانوروں پہ ترس کھانے والے، چرند پرند پہ ترس کھانے والے۔
یہ آپ علیہ السلام کے اعلیٰ اخلاق کا ایک جز تھا۔ مخلوق کے خدا کے ساتھ احسان اور بھلائی کرنا یہ میرے محبوب کا اگلا وصف تھا، اور اچھے اخلاق کا اگلا درجہ یہ ہے کہ بندہ دوسروں کے تکلیف تو نہ پہنچائے بلکہ دوسروں کے ساتھ احسان اور بھلائی کرے۔ اور آپ احسان کرتے تھے، مادی اعتبار سے احسان کرتے تھے، اور روحانی اعتبار سے مخلوق کے خدا کے محسن تھے۔ ہم سب کے محسن، آج تک ہم رسول اللہ کے احسانات کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں۔ مادی اعتبار سے اتنے محسن، مخلوق کے خدا کے لیے راحت کا ذریعہ، سخاوت اتنی تھی، اپنے پاس جو کچھ ہو کبھی کسی سائل کو نہ نہیں فرمایا نہ۔ حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں سائل آیا اور دو پہاڑوں کے درمیان ایک وادی میں حضور علیہ السلام کی بکریاں چل رہی تھی، وہ سائل کو ایک لمحے میں پورا ریوڑ عطا کر دیا۔ حضرت مولانا محمد یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے بڑوں میں سے تھے، بہت الہامی باتیں فرمایا کرتے تھے۔ کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں سب سے بڑے سخی تھے، حدیث شریف میں بھی آتا ہے کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس، سب سے زیادہ سخی تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا ہاں میں تو یہ کہتا ہوں کہ سب سے زیادہ سخی تھے۔ اب اس آدمی نے سوال پوچھا کہ عرب میں ایک سخی آدمی گزرا ہے حاتم طائی۔ حاتم طائی نے اپنے گھر کے 4 دروازے بنائے تھے، سائل ایک دروازے سے آتا تھا، اس کو مل جاتا تھا، وہ چلا جاتا تھا، اگلے دروازے سے پھر داخل ہوتا تھا تو پھر مل جاتا تھا، پھر اگلے دروازے سے داخل ہوتا تھا پھر مل جاتا تھا۔ ایک سائل 4 مرتبہ 4 دروازوں سے داخل ہوتا تھا اور 4 مرتبہ سائل کو ملا کرتا تھا۔ جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر کا ایک دروازہ بنایا تھا اور سائل کو ایک مرتبہ صرف ملا کرتا تھا، تو اس کا معنی یہ ہے کہ حاتم طائی کی سخاوت زیادہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت مولانا محمد یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حاتم طائی نے گھر کے 4 دروازے بنائے تھے، سائل آتا تھا، ایک دروازے سے داخل ہوتا تھا تو اس کو مل جاتا تھا، پھر اس کی ضرورت پوری نہیں ہوتی تھی، اگلے دروازے سے پھر داخل ہونا پڑتا تھا، اگلے دروازے سے پھر داخل ہونا پڑتا تھا۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے سے ایک بار سائل داخل ہوتا تھا، اتنا کچھ مل جاتا تھا کہ کسی اور دروازے پہ جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی تھی۔ فتح مکہ کے موقع پر بہت سارے لوگ مسلمان ہو گئے۔ ایک سردار تھا صفوان بن امیہ، وہ ابھی مسلمان نہیں ہوا تھا، بعد میں مسلمان ہو گئے، صحابی بن گئے، لیکن ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ آگے فتح مکہ کے بعد حضور علیہ السلام تشریف لے گئے غزوہ احزاب میں، غزوہ حنین میں۔ غزوہ حنین میں آپ کو بہت سارا غنیمت کا مال مل گیا، اور اس غنیمت کے مال میں سے آپ نے 100 اونٹ صفوان بن امیہ کو دیے، حالانکہ وہ مسلمان بھی نہیں تھے۔ 100 اونٹ اس کو دے دیے، اور وہ غریب بھی نہیں تھے، خود سردار تھے، مکہ کے بڑے سرداروں میں سے تھے، ان کو 100 اونٹ دے دیے۔ جب ان کے سامنے 100 اونٹوں کی قطار ایسی کھڑی تھی، 100 اونٹوں کی کتنی لمبی قطار ہوگی، دیکھا تو دیکھتے ہی کہنے لگے بخدا ایسی سخاوت کوئی نبی ہی کر سکتا ہے، کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے۔ غزوہ احزاب سے واپس تشریف لا رہے تھے، چونکہ آپ نے غنیمت کا مال بے تحاشا تقسیم کیا تھا، آس پاس علاقوں میں خبر پہنچ گئی، تو جب آپ واپس تشریف لا رہے تھے تو ایک بستی کے قریب سے گزرے، بستی کے دیہاتی لوگ تھے، ان کو کسی نے بتا دیا کہ یہاں مسلمان جا رہے ہیں، ان کے جو سردار ہیں وہ لوگوں میں جانور تقسیم کر رہے ہیں، پیسے تقسیم کر رہے ہیں۔ وہ آگے بڑھے اور دیہاتیوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ یہ دیہاتی لوگ ہیں، اب ان سے تو بچنے کا یہی طریقہ ہے کہ بندہ سائڈ پہ ہو جائے، زبانی طور پہ تو ان کو سمجھایا نہیں جا سکتا،
کیونکہ وہ بہت زیادہ سارے اکٹھے ہو گئے تھے. جب آپ سیدھے راستے کو چھوڑ کر جھاڑیوں کے اندر داخل ہو گئے تو آپ نے جو اوپر چادر لی ہوئی تھی وہ ایک جھاڑی میں پھنس گئی. آپ آگے نکل گئے, وہ چادر پہ دیہاتیوں نے قبضہ کر لیا. تو اور وہ کہہ رہے تھے کہ آپ کے پاس جو مال ہے ہمیں مال دے دو. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعطونی ردائی, اعطونی ردائی, مجھے میری چادر دے دو, مجھے میری چادر دے دو. فوالذی نفسی بیدہ لو کان عندی عدد هذه العزاہ نعما لقسمتہ بینکم. قسم ہے خدا کی, اگر میرے پاس ان جھاڑیوں کے برابر جانور ہوتے میں وہ جانور تمہارے درمیان تقسیم کر دیتا. ثم لا تجدونی بخیلا ولا کذوبا, پھر تم مجھے بخیل نہ پاتے. میں بخیل نہیں ہوں لیکن کیا کروں, جانور تو میں نے سارے تقسیم کر دیے. یعنی اس وقت بھی آپ کے جذبات یہ تھے. دیہاتیوں کو فرمایا کہ جو وادی میں جتنی جھاڑیاں ہیں اگر ان جھاڑیوں کے برابر جانور میرے پاس ہوتے تو میں تمہارے درمیان تقسیم کر دیتا. سخاوت. اخلاق کا ایک اور درجہ ہے دوسروں کی غلطیوں پہ تحمل اور بردباری کا مظاہرہ کرنا. یہ آپ کا انداز تھا. دیہاتی لوگ آتے تھے, انداز میں بولنے میں کئی مرتبہ بے ادبی کا مظاہرہ کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تحمل کے ساتھ برداشت کرتے تھے. ایک دیہاتی سے ملاقات ہوئی, دیہاتی نے آپ کی چادر پکڑی, جو آپ نے چادر لی ہوئی تھی چادر پکڑ کے ایسی کھینچ دی. جو چادر کھینچی تو چادر کا کنارہ آپ کی گردن کے اوپر ایسے گھسٹ گیا, جس کی وجہ سے آپ کی مبارک گردن میں نشان پڑ گیا. وہ کنارہ سخت تھا. اس قدر زور سے دیہاتی نے وہ چادر کھینچی اور کہنے لگا اعطنی من مال اللہ الذی اعطاک, جو مال اللہ نے آپ کو دیا ہے وہ مال مجھے دے دو, اس مال میں سے مجھے بھی دے دو. دیہاتی آدمی تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دیہاتی کی طرف دیکھا, پھر مسکرا پڑے, پھر اپنے صحابہ کو فرمایا کہ اس کو مال دے دو. تحمل اور بردباری کا مظاہرہ کیا, انتقام نہیں لیا. یہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے. کسی کو ایذا نہیں پہنچاتے تھے, دوسروں کے ساتھ احسان کرتے تھے, دوسروں پہ رحم کرنے والے تھے, دوسروں کی ایذاؤں کو تحمل کے ساتھ برداشت کرتے تھے, بلکہ دوسروں کی ایذاؤں کے بدلے میں ان کے ساتھ احسان کیا کرتے تھے. برائی کا بدلہ اچھائی کے ساتھ دیا کرتے تھے. ہمیشہ کے لیے برائی کو اچھائی کے ساتھ دفع کیا کرتے تھے. آج ہمارے ہاں یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ اگر کوئی بندہ کسی کے ساتھ کوئی بد سلوکی کرتا ہے تو اگلا کہتا ہے کہ میں انتقام ضرور لوں گا, اور انتقام کی پیچھے جذبہ یہ ہوتا ہے تاکہ یہ بندہ دوبارہ ایسی غلطی نہ کرے. گویا کہ اس بندے نے برا کیا, ہم اس کے جواب میں برا کرنا چاہتے ہیں تاکہ وہ بندہ دوبارہ برا نہ کرے. گویا کہ ہم برائی کو برائی کے ساتھ ختم کرتے ہیں. یہ ہماری غلط فہمی ہے. برائی کو برائی کے ساتھ ختم نہیں کیا جا سکتا, بلکہ برائی کو اچھائی کے ساتھ ختم کیا جا سکتا ہے. ادفع باللتی ہی احسن, برائی کو اچائی کے ساتھ ختم کر دو, برائی کو اچائی کے ساتھ ختم کر دو. یہ اصول ہے. برائی کو برائی کے ساتھ. ایک آدمی نے مجھے تھپڑ مارا, میں نے جواب میں, گویا کہ ماحول گندا ہو گیا نا جب اس نے مجھے تھپڑ مارا, میں نے اس کو 2 تھپڑ مارے تو گندگی بڑھ گئی یا کم ہو گئی؟ بڑھ گئی. ایک آدمی مجھے گالی دیتا ہے, ماحول بدبودار ہو گیا, اب میں نے اس کو 2 گالیاں دی تو گندگی تو بڑھ گئی. گند کو گند کے ذریعے ختم نہیں کیا جا سکتا. کپڑے کے پیشاب لگ گیا, ناپاک ہو گیا, اوپر سے بندہ کہتا ہے میں اور پیشاب کر لوں تاکہ یہ کپڑا صاف ہو جائے. اب ہر بندہ کہے گا کہ پیشاب کو پیشاب کے ذریعے نہیں دھویا جا سکتا, پیشاب کو صاف پانی کے ذریعے دھو کے صاف کیا جا سکتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی معمول تھا کہ برائی کو اچھائی کے ساتھ ختم کرتے تھے. آپ اندازہ لگائیں, تحمل اتنا تھا, حوصلہ اتنا تھا کہ مکہ مکرمہ میں عبداللہ بن ابی جو رئیس المنافقین تھا, جس نے ہر لمحہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا تھا, کوئی موقع اس نے ضائع نہیں کیا تھا. یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ
رضی اللہ تعالی عنہ پر بھی اس نے تہمت لگائی تھی۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالی ہمیں آزمائش سے بچائے۔ کسی کی پاک دامن بیوی پر اس طرح کی تہمت لگے تو یہ فقط ہم زبان سے کہہ سکتے ہیں، عملاً اگر ایسا ہو جائے نا تو یقیناً بندے کے لیے بہت مشکل ہوگا۔ لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا حوصلہ تھا کہ وہی عبداللہ بن ابی جب مردار ہو رہا تھا تو عبداللہ بن ابی کا ایک بیٹا تھا، عبداللہ بن عبداللہ۔ وہ جو بیٹا تھا وہ مخلص صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کیا اللہ کے نبی، میرا والد مر رہا ہے، میں بھی سمجھتا ہوں کہ میرا والد کون ہے، لیکن کیا کروں، میرے دل میں ایک چاہت ہے، ایک تمنا ہے کہ کسی طریقے سے میرا والد اللہ کے عذاب سے بچ جائے۔ میں 2 درخواستیں لے کے آیا ہوں۔ ایک تو یہ کہ اپنا کرتا مجھے عنایت فرمائے کہ میں اپنے والد کو کفن کے طور پہ پہنا دوں۔ دوسرا یہ کہ جب میرے والد کا جنازہ تیار ہو جائے تو آپ میرے والد کا جنازہ پڑھا دیں، شاید اس طرح میرے والد کی بخشش ہو جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت اپنا کرتا عنایت فرمایا کہ یہ لے جائیں، جب والد کا انتقال ہو جائے تو کفن کے طور پہ میرا یہ کرتا پہنا دے، جنازہ تیار ہو جائے تو مجھے بلا لینا۔ جنازہ تیار ہو گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنازے کے لیے تشریف لے جانے لگے۔ حضرت بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وَثَبْتُ إِلَيْهِ، جب میں نے دیکھا کہ حضور جنازے کے لیے جا، میں نے جلدی کا مظاہرہ کر دیا، فَأَخَذْتُ بِثَوْبِهِ، میں نے حضور کو کپڑے سے پکڑا، میں نے کہا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ فرمایا کہ میں عبداللہ بن ابی کا جنازہ پڑھانے جا رہا ہوں۔ اب حضرت عمر سے یہ برداشت نہیں ہو رہا تھا کہ وہ رئیس المنافقین جس نے حضرت عائشہ صدیقہ پر تہمت لگائی تھی، اس کا جنازہ میرے محبوب پڑھائیں۔ تو عرض کی اللہ کے نبی، آپ کو پتہ نہیں ہے کہ عبداللہ بن ابی نے فلاں دن ایسی بات کی تھی اور فلاں دن ایسی بات کی تھی؟ حضرت عمر نے اس طرح کی بہت ساری باتیں گنوائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تو جنازہ پڑھاؤں گا، میں تو جنازہ پڑھاؤں گا۔ حضرت عمر نے کہا کہ آپ کیسے جنازہ پڑھاتے ہیں جبکہ اللہ نے آپ کو منع کیا ہے، اللہ نے جنازہ پڑھانے سے منع کیا ہے؟ حضور نے فرمایا کہ مجھے اللہ نے منع تو نہیں کیا، اللہ نے مجھے اتنا فرمایا ہے کہ استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرۃ فلن یغفر اللہ لہم۔ اللہ نے مجھے فرمایا کہ آپ منافقین کے لیے مغفرت مانگے یا نہ مانگے، آپ منافقین کے لیے 70 مرتبہ بھی مغفرت مانگیں گے، اللہ نے مغفرت نہیں کرنی۔ اللہ نے تو اتنا مجھے فرمایا ہے کہ 70 مرتبہ مغفرت مانگیں گے، میں نے پھر بھی مغفرت نہیں کرنی۔ وَسَأَزِيدُ عَلَى السَّبْعِينَ، یہ بخاری شریف کی روایت کے الفاظ ہیں کہ میں عبداللہ بن ابی کے لیے 70 سے زیادہ مرتبہ مغفرت کی دعا کروں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس وقت جو میں نے جرأت کا مظاہرہ کیا، جو گویا کہ میں نے جو تیزی دکھائی رسول اللہ کے سامنے، بعد میں مجھے افسوس ہو رہا تھا کہ میں نے ایسا کیوں کیا، لیکن جب میں نے حضور کو دامن سے پکڑا ہوا تھا کہ آپ نے جنازہ نہیں پڑھانا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، فرمایا کہ اخر عنی یا عمر، عمر مجھ سے پیچھے ہٹ جا، عمر مجھے چھوڑ دے، مجھے جنازہ پڑھانے دے، مجھے جنازہ پڑھانے دیں۔ پھر ایک روایت میں آتا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ میں عبداللہ بن ابی کا جنازہ پڑھاتا ہوں، عبداللہ بن ابی کی بخشش ہونی ہے یا نہیں ہونی، مجھے یقین ہے کہ میں جنازہ پڑھاؤں گا تو عبداللہ بن ابی کے خاندان کے 1000 بندے مسلمان ہو جائیں گے۔ پھر حضور نے جنازہ پڑھایا، تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ عبداللہ بن ابی کے خاندان کے 1000 سے زیادہ بندے مسلمان ہو گئے۔ جنازہ پڑھانے کے بعد جب عبداللہ بن ابی کو قبر میں اتارا گیا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود قبر میں اتر گئے اور قبر میں دوزانوں بیٹھ گئے۔ عبداللہ بن ابی کی لاش کو اٹھا کے اپنے گھٹنوں پہ رکھا اور پھر اپنے منہ مبارک سے لعاب انگلی سے نکال کے عبداللہ بن ابی کے منہ میں ڈال دی۔ یہ اخلاق تھے، اور ایسے اخلاق کی آج کل بہت ضرورت ہے، برائی کے بدلے میں اچھائی کرنا۔ میرے بھائیو، آج ہمارے معاشرے میں آگ لگی ہوئی ہے، گھروں میں آگ لگی ہوئی ہے، برادریوں میں آگ لگی ہوئی ہے۔
ایک دوسرے کے ساتھ ہر وقت باہم دست و گریبان نظر آتے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ اخلاق عظیمہ جن کی بدولت معاشرے میں جنت نظیر بننا تھا، وہ اخلاق ہم چھوڑ چکے ہیں۔ مکہ مکرمہ میں قریش مکہ نے آپ کو کتنا ستایا، صرف آپ کو نہیں ستایا، آپ کے صحابہ کو بہت ستایا کیا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجبور ہو گئے مکہ مکرمہ چھوڑ کے مدینہ منورہ جانے کا فیصلہ فرمایا۔ اور جب آپ جا رہے تھے تو رات کے وقت مسجد حرام میں آئے۔ مسجد حرام میں جو بیت اللہ کا چابی بردار تھا اس کا نام عثمان بن طلحہ تھا۔ عثمان بن طلحہ کو فرمایا کہ عثمان تھوڑی دیر کے لیے میرے لیے بیت اللہ کھول دیں، میں تھوڑی دیر کے لیے عبادت کرتا ہوں پھر یہاں سے چلا جاؤں گا۔ عثمان بن طلحہ نے کہا کہ جاؤ اپنا کام کرو، میں آپ کے لیے بیت اللہ نہیں کھول سکتا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان یاد رکھنا کہ جس جگہ پہ آپ کھڑے ہیں ایک دن وہ آنے والا ہے کہ اس جگہ پہ میں کھڑا ہوں گا، میری جگہ پہ آپ کھڑے ہوں گے اور بیت اللہ کی چابیاں میرے ہاتھ میں ہوں گی، بیت اللہ کی چابیاں میرے ہاتھ میں ہوں گی۔ عثمان طنزاً مسکرانے لگا اور کہنے لگا تجھے مکہ میں کوئی جینے نہیں دیتا اور تو بیت اللہ کی چابیوں کے خواب دیکھ رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کے وقت مکہ مکرمہ سے نکل رہے تھے، بلندی پر کھڑے تھے، مکہ کی پوری آبادی آپ کے سامنے تھی، رات کا وقت تھا، آپ نے مکہ کو خطاب کر کے فرمایا مکہ مجھے اچھی طرح پتا ہے کہ روئے زمین پر تجھ سے بہتر ٹکڑا دوسرا کوئی موجود نہیں ہے، اگر میرے بس میں ہوتا میں تجھے کبھی نہ چھوڑتا، لیکن کیا کروں یہ ظالم مجھے یہاں جینے نہیں دیتے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ کو اس حال میں الوداع کہا کہ آپ کی مبارک آنکھوں سے موٹے موٹے آنسو گر رہے تھے۔ تشریف لے گئے مدینہ منورہ۔ مدینہ منورہ میں بھی کفار نے آپ کو چین سے نہیں بیٹھنے دیا، وقفے سے حملے کرتے تھے۔ یہ بدر کا مارے کا پیش آیا، پھر احد میں مدینہ پہ حملہ کیا، خندق میں پھر مدینہ پہ حملہ کیا، سازشیں کرتے تھے، حضور کو پریشان کیے رکھا۔ لیکن ٹھیک 8 سال بعد جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 جانثاروں کو ساتھ لے کر مکہ مکرمہ میں فاتح کی حیثیت سے داخل ہو رہے تھے، ابھی مکہ سے قدر فاصلے پر تھے، آپ کے ساتھیوں میں مختلف قبیلوں کے لوگ تھے، ہر قبیلے کی جماعت الگ الگ تھی اور ہر قبیلے کا امیر الگ الگ تھا اور ہر امیر کے پاس الگ الگ جھنڈا تھا اور ہر جھنڈے کی رنگت جدا تھی، گویا کہ یہ پہچانا جاتا تھا کہ یہ فلاں قبیلے کا امیر ہے اور یہ جماعت جو نظر آ رہی ہے یہ فلاں قبیلے کی جماعت ہے اور یہ فلاں قبیلے کی جماعت ہے۔ انصار کی جو جماعت تھی سب سے بڑی جماعت تھی اور جھنڈا حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تھا۔ جب روانہ ہو گئی، جس دن مکہ مکرمہ فتح ہونا تھا اسی دن صبح کے وقت، رات کو پڑاؤ ڈالا تھا مکہ سے باہر، صبح کے وقت جب روانگی شروع کر لی تو حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک آواز لگائی، الیوم یوم الملحمہ الیوم تستحل الکعبہ، آج کا دن لڑائی کا دن ہے، آج کا دن لڑائی کا دن ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے بتایا کہ سعد نے تو اس طرح نعرہ لگایا کہ آج کا دن لڑائی کا دن ہے۔ حضور نے سعد بن عبادہ کو فرمایا کہ بئس ما قلت، آپ نے بہت برا کہا ہے، بہت بری بات کی ہے کہ آج لڑائی کا دن ہے، نہیں بل الیوم یوم المرحمہ، آج تو رحم کرنے کا دن ہے، آج تو رحم کرنے کا دن ہے۔ اب چونکہ سعد بن عبادہ نے نعرہ ایسا لگایا تھا جو حضور کو ناپسند آیا، پھر آپ نے سوچا کہ سعد بن عبادہ کو تنبیہ ہونی چاہیے، تو جھنڈا ان کے ہاتھ سے لے لیا۔ اب جب جھنڈا لے لیا تو ظاہری بات ہے کہ بہت بڑا اعزاز تھا جو سعد بن عبادہ کو حاصل تھا اور وہ اعزاز ان سے چھین لیا گیا۔
تاہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھتے تھے. اتنی دانائی تھی, اتنی سمجھداری تھی, بندہ حیران ہو جاتا ہے. آپ سمجھتے تھے کہ سعد بن عبادہ مخلص صحابی ہیں, زبان سے ایک بات نکل گئی تو نکل گئی, لہذا تنبیہ بھی ہونی چاہیے اور یہ اعزاز بھی نہیں چھیننا چاہیے. تو سعد بن عبادہ کے ہاتھ سے جھنڈا لیا اور سعد بن عبادہ کے بیٹے قیس بن سعد کو جھنڈا پکڑا دیا کہ یہ اعزاز اسی گھر میں رہے, اسی گھر سے کسی اور طرف نہ چلا جائے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں داخل ہونے سے پہلے اعلان کیا تھا کہ جو بندہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کے گھر میں پناہ لے لے وہ مأمون ہے, جو بندہ مسجد حرام میں پناہ لے لے وہ مأمون ہے, اور جو بندہ اپنے گھر میں دروازہ بند کر کے اندر بیٹھ جائے وہ بھی مأمون ہے, اس کو بھی کچھ نہیں کہا جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام معافی کا اعلان اس لیے کر دیا تاکہ مکہ والے مزاحمت نہ کریں اور مکہ مکرمہ کی سرزمین انسانی خون سے رنگین نہ ہو جائے. آپ اور مکہ مکرمہ کے قریب گئے تو حضرت خالد بن ولید کو بلایا, فرمایا خالد میں مکہ کے بالائی جانب سے داخل ہوتا ہوں, آپ نے نچلی جانب سے داخل ہونا ہے. حضرت خالد بن ولید کو سواروں کی ایک جماعت دے دی کہ آپ اس طرف سے داخل ہوں. جب ہم دونوں طرف سے داخل ہوں گے تو مکہ والے مرعوب ہو جائیں گے, وہ مزاحمت نہیں کر سکیں گے, یوں مکہ کی سرزمین انسانی خون سے رنگین نہیں ہوگی. پھر خالد بن ولید کو فرمایا کہ پوری کوشش کرنی ہے کہ آپ کی تلوار کسی انسانی خون سے سرخ نہ ہو جائے. خالد بن ولید نے کہا اللہ کی نبی میں پوری کوشش کروں گا. پھر خالد بن ولید زیریں جانب نچلی جانب سے داخل ہونے کے لیے آگے بڑھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بالائی جانب سے اوپر والی جانب سے مکہ مکرمہ میں داخل ہو رہے تھے. میرے بھائیوں, تاریخ کا مطالعہ کریں. جب فوجی جرنیل کسی شہر میں فاتح کی حیثیت سے داخل ہوتے ہیں تو ان کی اکڑ دیدنی ہوتی ہے, گردنیں تنی ہوئی ہوتی ہیں, سینے باہر کو نکلے ہوتے ہیں, آوازیں لگ رہی ہوتی ہیں, جو سامنے آئی اس کو تہ تہ کر دو, ہٹو بچوں کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں. بڑے تکبر اور ٹاٹ باٹ کے ساتھ فوجی جرنیل شہروں میں فاتح بن کے داخل ہوتے ہیں. لیکن تاریخ کے اوراق میں ہم ایک ایسے فاتح کو دیکھ رہے ہیں جو مکہ مکرمہ میں داخل ہو رہے تھے. کوئی ہٹو بچوں کے نعرے نہیں تھے, جو سامنے آئے اس کو قتل کر دو کی آواز نہیں لگ رہی تھی. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ پہ سوار تھے, اونٹنی پر سوار تھے, سر مبارک جھکا ہوا تھا, زبان پہ سورۃ الفتح کی آیات کی تلاوت جاری تھی. انا فتحنا لک فتحا مبینا. آپ کا سر مبارک اتنا جھکا ہوا تھا کہ آپ کی پیشانی اونٹ کی پالان کی لکڑی کے ساتھ لگ رہی تھی. اس قدر عاجزی اور انکساری کے ساتھ آپ مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے. آپ نے حالات کا جائزہ لیا, امن و امان کو دیکھا. سارے لوگ اپنے اپنے گھروں میں تھے, کسی بندے میں جرت نہیں تھی کہ وہ باہر نکل آئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خالد بن ولید کا انتظار کر رہے تھے کہ وہ کیسے داخل ہوتے ہیں زیریں جانب سے. تھوڑی دیر بعد آپ نے دیکھ لیا خالد بن ولید نچلی جانب سے آ رہے تھے. دور سے حضور نے دیکھتی ہی حضرت خالد بن ولید کی تلوار پہ آپ کی نظر پڑی کہ تلوار خون سے سرخ ہے. فرمایا اما خالد فقد قتل احدا. لگتا یہ ہے کہ خالد نے کسی کو قتل کیا ہے, خالد بن ولید نے کسی کو قتل کیا ہے. خالد بن ولید قریب آئے, حضور نے فرمایا خالد کیا ہوا؟ آپ کی تلوار مجھے خون سے سرخ نظر آ رہی ہے. خالد بن ولید نے عرض کیا اللہ کے نبی, میں نے تو پوری کوشش کی کہ کسی بندے پہ تلوار نہ چلانی پڑے. میں ادھر سے آ رہا تھا, 7 یا 8 نوجوان تھے سر پھیرے قسم کے, وہ میرے سامنے کھڑے ہو گئے, مجھے راستہ نہیں دے رہے تھے. میں نے ان کو بہت سمجھایا کہ مجھے راستہ دے دو, میں نے تمہیں کچھ نہیں کہنا,
لیکن وہ مجھے راستہ نہیں دے رہے تھے، مجھے مجبوراً تلوار چلانی پڑ گئی۔ وہ 7 یا 8 بندے قتل ہوئے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھوں سے موٹے موٹے آنسو گرنے لگے۔ فرمایا کہ جو اللہ کو منظور ہوتا ہے وہ ہو کے رہتا ہے۔ اتنا بڑا شہر فتح ہوا، صرف 7 بندے قتل ہوئے۔ فرمایا جو اللہ کو منظور ہوتا ہے وہ ہو کے رہتا ہے۔ مسجد حرام میں تشریف لائے، بیت اللہ میں داخل ہونا تھا۔ دائیں بائیں دیکھا کہ بیت اللہ کا چابی بردار کون ہے؟ وہی عثمان بن طلحہ تھا جس نے 8 سال پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بیت اللہ کا دروازہ کھولنے سے انکار کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دائیں بائیں دیکھا تو عثمان بن طلحہ مسجد حرام کے ایک کونے میں کھڑا تھا۔ اس کو نظر آ رہا تھا کہ بیت اللہ کی چابی آج مجھ سے چھن جائے گی، دوبارہ مجھے نہیں ملے گی، یہ اعزاز آج میرے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کر کے بلایا۔ عثمان بن طلحہ قریب آیا، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چابی دے دو۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے اور چابی پکڑا دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ میں داخل ہونا تھا، لیکن اپنے ساتھ کس کو لے جائے بیت اللہ میں؟ حضرت ابو بکر کو لے جائے، حضرت عمر کو لے جائے، حضرت عثمان یا حضرت علی کو لے جائے؟ میرے بھائیو، دنیا میں جو گرا پڑا طبقہ ہوتا ہے اس طبقے کو بام عروج پہ پہنچانا کوئی میرے محبوب سے سیکھ لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بندوں کا انتخاب کیا، ایک حضرت بلال تھے اور ایک حضرت اسامہ بن زید تھے، اور یہ دونوں وہ حضرات تھے جو غلامی کے داغ سے داغدار تھے۔ آپ نے بڑے بڑے رؤساء کو اپنے ساتھ نہیں لیا، بڑے بڑے خاندانی لوگوں کو اپنے ساتھ بیت اللہ میں داخل نہیں کیا۔ ایک حضرت بلال کو اپنے ساتھ لیا، ایک حضرت اسامہ بن زید کو اپنے ساتھ لیا۔ دنیا والوں کو بتایا کہ دنیا میں جو پست طبقہ ہوتا ہے اس کو بلندی کیسے دینی ہوتی ہے۔ بیت اللہ میں تشریف لے گئے، جتنی دیر تک آپ عبادت کرتے رہے، عبادت کر لی۔ باہر تشریف لائے، جب باہر تشریف لائے بیت اللہ کی چابی آپ کے ہاتھ میں تھی۔ حضرات صحابہ کرام کی چاہت تھی کہ بیت اللہ کی یہ چابی ہمیں مل جائے۔ ہر بندہ یہ چاہ رہا تھا کہ میں بیت اللہ کا چابی بردار ہوں گا، یہ اعزاز اور شرف مجھے حاصل ہوگا۔ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی سارے چاہت رکھتے تھے۔ ایسے صحابہ کرام سر اٹھا اٹھا کے دیکھ رہے تھے کہ شاید میری اوپر حضور کی نظر پڑ جائے، بیت اللہ کی چابی مجھے مل جائے۔ آپ نے پھر باہر آ کے دائیں بائیں دیکھا، عثمان بن طلحہ دور بیت مسجد حرام کے کونے میں کھڑے تھے۔ آپ نے پھر بلا لیا، عثمان بن طلحہ قریب آئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان، آپ کو یاد ہے کہ آج سے 8 سال پہلے اس مقام پہ میرے اور آپ کے درمیان کیا بات چیت ہوئی تھی؟ عثمان بن طلحہ کو ایک ایک بات یاد تھی، لیکن ان کے پاس اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ سر اٹھا کے کہہ سکے کہ ہاں مجھے یاد ہے۔ نگاہیں نیچے کو جھکی ہوئی تھی، سر اٹھا کے دیکھنے کی ہمت نہیں تھی۔ پھر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان، جیسے آپ نے میرے ساتھ کیا تھا میں آپ کے ساتھ وہ کچھ نہیں کرتا۔ میں نے بیت اللہ کی چابی آپ سے لی تھی، میں آپ کو واپس کر رہا ہوں، یہ آپ کے پاس رہے گی، آپ کے بعد آپ کی اولادوں کے پاس رہے گی، پھر اولادوں کی اولادوں کے پاس رہے گی، قیامت تک آپ کی نسلوں میں یہ چابی رہے گی۔ اگر کوئی بندہ چھیننے کی کوشش کرے گا تو اللہ اور رسول کے ہاں وہ ظالم تصور ہوگا۔ حضرت عثمان بن طلحہ کو چابی پکڑا دی۔ انہوں نے عرض کیا اللہ کے نبی، چابی تو آپ نے مجھے پکڑا ہی دی ہے، تو مجھے اپنا دامن بھی پکڑا دیجئے، اپنے غلاموں میں شامل کر دیجئے۔ کہا جاتا ہے کہ اسلام کیسے پھیلا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چند بندے ملے جو تلوار کے دھنی تھے، جنگجو تھے، اور جنگوں کے ذریعے زور زبردستی سے اسلام پھیلایا ہے۔ میرے بھائیوں، میں مانتا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے
خود بھی تلوار استعمال فرمائی ہے، صحابہ کو بھی تلوار استعمال کرنے کا حکم دیا ہے، لیکن تلوار اس لیے استعمال نہیں کی ہے کہ اس کے زور پہ کسی کو مسلمان کیا جائے۔ اسلام تو اخلاق کے ذریعے پھیلا تھا، ہاں اسلام کی حفاظت کے لیے پھر آپ نے تلوار استعمال کرنے کا حکم دیا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں تھے، مکہ مکرمہ کے بڑے بڑے سردار اور رؤساء آپ کے سامنے کھڑے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حافظہ کمزور نہیں تھا، آپ کو اچھی طرح یاد تھا کہ آج سے 8-10 سال پہلے اہل مکہ نے ہمیں کتنا ستایا تھا، میرے بلال کو کیسے گرم تپتی ہوئی ریت پہ لٹایا کرتے تھے، کیسے گلے میں رسی ڈال کے پتھروں پہ گھسیٹا کرتے تھے، حضرت سمیہ کو کس بے دردی کے ساتھ شہید کیا تھا، حضرت عمار اور یاسر کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ کیسے توڑے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایک بات یاد تھی، وہ چاہتے ایک اشارے کے ساتھ پچھلا سارا حساب بے باک کر سکتے تھے، ایک اشارہ اپنے جانے ساروں کو کر دیتے۔ حضرت سمیہ کی شہادت تھی یا حضرت بلال کے اوپر مظالم تھے، عمار اور یاسر پر مظالم تھے، سارا حساب ایک لمحے میں بے باک ہو جاتا، لیکن نہیں، آپ علیہ السلام تو رحمت بن کر آئے تھے۔ بس آپ نے اتنا پوچھا مکہ کے سرداروں سے، ما ترون انی فاعل بکم، تمہارا کیا گمان ہے کہ میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کرنے والا ہوں، کیا سلوک کرنے والا ہوں؟ تو وہ پہلے تو جواب نہیں دے سکتے تھے، سر جھکے ہوئے تھے، کسی کے اندر ہمت نہیں تھی کہ جواب دے دے۔ پھر آخر میں جا کے ہمت بنائی اور سر اٹھا کے کہنے لگے، خیرن اخ کریم وابن اخ کریم، ہم آپ سے خیر کی توقع رکھتے ہیں کیونکہ آپ ہمارے کریم بھائی ہیں اور کریم بھائی کے بیٹے ہیں، ہم آپ سے خیر کی توقع رکھتے ہیں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں آج آپ لوگوں کے سامنے وہی الفاظ دہرانا چاہتا ہوں جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے سامنے ارشاد فرمائے تھے، لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا انتم الطلقاء، آج تم پر کوئی حرج نہیں ہے، جاؤ تم سب کے سب آزاد ہو۔ یہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ تھے۔ میرے بھائیوں، میری اس گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کا ہر پہلو ہمارے لیے مشعل راہ ہے، لیکن اس وقت جو سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ یہ کہ آپ علیہ السلام کے اخلاق عظیمہ کو ہم اپنائیں، پڑھیں، سیکھیں اور اپنائیں، تاکہ ہمارا یہ معاشرہ ایک مرتبہ پھر جنت نظیر بن جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کرتے ہیں، لیکن دعا سے پہلے تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کرتے ہیں۔ یہ تصور کریں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انوارات آ رہے ہیں، میرے دل میں سما رہے ہیں، اور میرا دل خوشی کی حالت میں کہہ رہا ہے، اللہ اللہ السلام علی رسولہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔ کریم پروردگار، ہم تیرے عاجز و مسکین بندے ہیں، تیرے سامنے دست بدعا ہیں، ہماری مسکنت پہ ترس کھا لیجیے، ہماری عاجزی پہ رحم فرما لیجیے۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما۔ اللہ ہمیں گناہوں سے پاک صاف زندگی نصیب فرما۔ یار اللہ نفس اور شیطان کے مکر و فریب سے محفوظ فرما۔ الہی ہم آزمائشوں کے قابل نہیں ہیں، ہمیں آزمائشوں سے بچا لیجیے، ہمیں امتحانات سے بچا لیجیے۔ اے کریم اللہ، اے رحیم اللہ، اے حنان و منان پروردگار، ہمیں اچھی طرح پتہ ہے تجھے ہماری کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن ہم کیا کریں، ہمارا تیرے بغیر گزارا نہیں ہے۔ یار اللہ، تجھے چھوڑ کے ہم کہاں چلے جائیں، تیرا در چھوڑ کے ہم کس کا دروازہ کھٹکھٹائیں۔ تیرے در پہ آئے ہیں، خالی ہاتھ نہیں جانا چاہتے، خالی ہاتھ نہ لوٹا دینا۔ کریم اللہ، یہ احباب دور قریب سے چل کے آئے ہیں،
سب کو پتہ ہے یہاں دنیا تقسیم نہیں ہوتی، تیری محبت کی تلاش میں، تیری رضا کی تلاش میں لوگ دور قریب سے چل کے آتے ہیں۔ اللہ سب کو اپنی محبت نصیب فرما۔ یار اللہ، ہمارے دل تیرے قبضے قدرت میں ہیں، ہمارے دلوں کو بدل دیجئے، برائیوں سے نفرت عطا فرما دیجئے، نیکی تقوی پرہیزگاری والی زندگی نصیب فرما۔ کریم اللہ، دنیا میں جتنے لوگ نیک بنے، کوئی خود تو نیک نہیں بن سکا، تیری دی ہوئی توفیق سے لوگ نیک بنتے ہیں، ہمارے ساتھ بھی وہ توفیق شامل حال فرما دیجیے، ہمیں بھی نیک بنا دیجیے۔ پیارے اللہ، ہمیں بھی نیک بنا دیجیے۔ کریم پروردگار، کوئی تجھ سے کار کوٹھی مانگتا ہوگا، کوئی تجھ سے بینک بیلنس مانگتا ہوگا، اے اللہ ہم تجھ سے تیری رضا کے طلبگار ہیں، ہم سب سے راضی ہو جائیں۔ بہنیں بیٹیاں بھی دعاؤں پر آمین کہہ رہی ہیں، اللہ ان کو اپنی مقبول بندیوں میں شامل فرما، ان کی بھی تمام نیک تمناؤں کو پورا فرما۔ یار پروردگار، ہمارے جو احباب اس پروگرام کا انعقاد کرتے ہیں ان کو اپنی شان کے مطابق اجر اور بدلے عطا فرما۔ تمام حضرات اور خواتین، اللہ سب کی نیک تمناؤں کو پورا فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، بیماروں کو شفا نصیب فرما، جن کے والدین عزیز و اقارب فوت ہو چکے ہیں ان کی مغفرت فرما، جن کے گھروں میں رشتوں کے مسائل ہیں مسائل کو حل فرما، جن کے دلوں میں چھپے ہوئے غم ہیں کسی کو بتا بھی نہیں سکتے، اللہ ان کے غموں کو ختم فرما دیجئے، سب کو اپنے اپنے گھروں کی خوشیاں نصیب فرما، گھریلو نفرتوں کو محبتوں میں تبدیل فرما، ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول و منظور فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا